وسلم علیہ۔ کرتے ہیں جنوں بشر، کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا، جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ نعرے دو بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو، عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا، نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا۔ لے چلے گا خلد میں، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ۔ نظام مرکز میں محشر میں مدد فرمائیں گے، نظام محشر میں مرکز میں مدد فرمائیں گے، نظام مرکز میں محشر میں مدد فرمائیں گے۔ ہو چکا ہے عہد پہلے، ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا، ہو چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا۔ اور کیا جب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر، کیا عجب بے پوچھ مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر۔ دیکھ کر میرے کفن پر، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو، عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ اور نظام مرکز میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، نظام مرکز میں محشر میں کہیں بھی یا خدا، ہاتھ سے چھوٹے نہ داماں، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامن معلا غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو، عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت چرچا غوث کا۔ اور ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھ لا، ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھنا، ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں، پھر جو چاہو پوچھنا۔ کر تو لینے دو مجھے، کر تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ غوث کا۔ بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو، عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت، اور جھولیاں پھیلاؤ دوڑو، بھیک لو دامن بھرو، جھولیاں پھیلاؤ دوڑو،
بھیگ لو دامن بھرو، بٹ رہا ہے آستاں پر، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا غوث کا، بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا، کرتے ہیں ہر وقت اور آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی، آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی، سر رگڑنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کے لیے مل جائے روضہ غوث، سبحان اللہ واہ واہ، سر رگڑنے کے لیے مل جائے روضہ غوث کا، اور سجدہ گاہ واہ واہ واہ، آپ کا نقش قدم سجدہ گاہ جن و انسان، آپ کا نقش قدم تاج والوں کے لیے، تاج والوں کے لیے ہے تاج تلوار، سبحان اللہ سبحان تاج والوں کے لیے ہے تاج تلوار، اور روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو، روشنی شمع سے کیا کام اندھی، روشنی شمع سے کیا کام اندھی آنکھ کو، مومنوں کے چشم دل میں، مومنوں کے چشم دل واہ واہ واہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ، مومنوں کے چشم دل میں ہے اجالا غوث کا، اور جلتے ہیں دشمن خدا کے ان کے ذکر و فکر سے، جلتے ہیں ان کے ذکر و فکر سے، ورد سب اللہ والے، ورد سب اللہ والے کرتے ہیں یا غوث کا، ورد سب اللہ والے کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صدقہ اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے، صدقہ اس بندہ نوازی کے فدا اس دین کے، ہم سے کتے پل رہے ہیں، ہم سے کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کتے پل رہے ہیں، کھا کے ٹکڑا غوث کا، اور حشر میں اٹھا ہوا ہے روئے انور سے نقاب، حشر میں اٹھا ہوا ہے روئے انور سے نقاب، عاشقوں دل کھول کر، عاشقوں دل کھول کر کر لو نظارہ، عاشقوں دل کھول کر کر لو نظارہ غوث کا، بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں، اور غوث کو کیوں کرنا ہے پیار تم پر ہے جمیل، غوث کو کیوں کرنا ہے پیار تم پر ہے جمیل، ہے رضا مرشد تمہارا، ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غوث، ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غوث کا، بج رہا ہے چار سو، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا غوث کا،
کرتے ہیں جنوں بشر غوث کا کرتے ہیں جنوں بشر ہر وقت فوٹو مت نکالنا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تقریر آپ سماعت کر چکے ہیں. میں سید صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ہمیشہ لاجواب ہی رہتی ہے. لاجواب نہیں بلکہ بے مثال رہتی ہے. لاجواب کیوں معنی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بے مثال ہوتی ہے. اور ان کی تقریر سننے کے بعد میں حضور اشرف الفقہا یاد آتے ہیں. جو انداز حضور اشرف الفقہا کا تھا بڑی سے بڑی بات بھی اتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں کہ ذہنوں میں ایسی اتر جاتی تھی کہ ایک کم پڑھا لکھا آدمی بھی تو سمجھ جاتا تھا. وہی انداز سید صاحب قبلہ کا ہے کہ بڑی سے بڑی بات اتنے آسان لفظوں میں بتا دیتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں وہ بات اتر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. کیونکہ آخری وقت میں آیا تو پتا چلا جو حضرت کی تقریر تھی اس سے کہ 31 کے تعلق سے اور گناہوں سے بچنے کے تعلق سے فرما رہے تھے. تو مجھے یاد آیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو آپ کے سگے ماموں بھی ہیں جنید بغدادی کے، حضرت سری سقطی سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھتا ہے مقام اور مرتبے میں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سری سقطی نے ہاں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ جاتا ہے. فرمایا حضور اس کی مثال کوئی ہے؟ فرمایا میرا مرید جنید جو مقام اور مرتبے میں مجھ سے بھی آگے. تو یہ جنید بغدادی سید الطائفہ گروہ اولیاء کا سردار حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں. یہ 6 سال یا 7 سال کی عمر کے تھے. محفل سجی ہوئی تھی حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. لوگ اور مشائخ اور علماء اس وقت موجود تھے. سب اپنے اپنے سوالات کر رہے تھے اور ہر کوئی اس کے جوابات دے رہا تھا. کسی نے سوال کیا وقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا. مختصر میں آخر ایک سوال ہوا. کسی نے پوچھا حضور شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کس چیز کا نام ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے. جتنے مشائخ اور علماء اس وقت تھے وہ سب اپنے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے شکر کی تعریف کرنے لگے. سب نے اپنی اپنی تعریف کی. مگر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپ جو جواب دیں ضروری نہیں ہے آپ کے جواب سے سب کی تشفی ہو جائے. تو جو جواب مجلس چاہتی تھی وہ جواب کسی کا نہیں بن رہا تھا. سب جواب دے چکے. اب سب کی نگاہ سری سقطی پر تھی. سری سقطی نے فرمایا کہ سب نے تو جواب دے دیا، میں چاہتا ہوں کہ جنید سے بھی اس مسئلے کو پوچھا جائے. جنید بغدادی 6 یا 7 سال کی عمر، جنید سے بھی اس مسئلے کو پوچھا جائے. اب اس وقت حاضرین مجلس میں سے کسی نے نہیں کہا کہ 6 سال کا بچہ ہم جیسے بڑوں کے سامنے کیا جواب دے گا، بلکہ سب جانتے تھے کہ بچہ 6 سال کا ہے، جنید 6 سال کے ہیں، مگر انتخاب سری سقطی کا ہے. سب نے خاموشی اختیار کی اور سب بیٹھے رہے. حضرت جنید سے پوچھا گیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے گردن اٹھائی، سر جھکائے ہوئے تھے. سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس نعمت کو گناہوں سے بچانا یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آنکھ عطا کی، فرمایا گیا آنکھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ آنکھ کو گناہوں سے بچایا جائے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ واہ واہ۔ ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ فرمایا جو نعمتیں اللہ تمہیں عطا کرتا ہے ان تمام نعمت کی حفاظت کرنا، یہ اس کی بارگاہ کا شکر ہے۔ جنید بغدادی نے مختصر میں شکر کی تعریف کر دی، تو سوچئے کہ ہماری زندگی اتنی اہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، یہ پورا وجود۔ حضرت ٹوپی والے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان صرف اس بات کا شکر ادا کرے، ساری زندگی اس بات پر رب کا شکر ادا کرے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد میں اسے کفن میسر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں صرف کفن کا شکر اگر بندہ ادا کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچہ کپڑے کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو تہبند باندھے ہوئے اور کچھ تو کپڑے میں لپیٹے ہوئے پیدا ہوئے، مگر اکثریت یہی ہے کہ بچہ انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کپڑے نہیں ہوتے۔ مگر جب اس دنیا سے جب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب کے سامنے رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کے جسم پر کپڑا دے دیتا ہے، کفن ڈھانک دیتا ہے۔ اس کی عزت اس وقت بھی اللہ رکھتا ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہوتا ہے۔ ٹوپی والے بابا فرمایا کرتے تھے اگر صرف اس بات کا وہ شکر ادا کیا کرے ساری زندگی، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سوچئے ہم اور آپ روزانہ نعمت کھاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے میں نے کھانا کھاتے وقت سنا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد میں ٹوپی پہننا اور سنت کے مطابق کھانا کیوں ضروری ہے؟ فرماتے تھے دسترخوان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا رزق کھاتے ہوتے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ اس نے اس لائق بنایا کہ اس رزق کو ہم اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالیں، پھر اس نے یہ طاقت عطا کی کہ ہمارے منہ میں دانت چکھنے کے لیے، ذائقے کے لیے زبان عطا کی۔ فرمایا کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو تو پوچھو اس کو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے تھے اس کا شکر ادا کرو۔ تو آج ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی اسی اعتبار سے گزارا جائے جیسی مرضی میں آئے ہم گزاریں، اور یاد رکھنا ان تمام چیزوں کی اہمیت کا اندازہ تب ہمیں ہوتا ہے جب ہم سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ زندگی مختصر ہے اور یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ کو کام وہی آئے گا جن کو آپ زندگی میں یاد کرتے تھے، وہ کام آنے والی ذات صرف ہماری سرکار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی آپ کوئی کہو کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قریبی ہے، کوئی کام نہیں آتا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، میں اکثر کلام یہ پڑھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے، حضرت کہتے ہیں اور حقیقت کو حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے۔ کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں، جو غم میں ساتھ دیتے، جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے، جو غم میں ساتھ دیتے
تھے وہ سارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے۔ کیا فکر اہل دنیا، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں۔ بدلی شراب کو ہونا، بدلی شراب کو ہونا، وہ پیالے بدل گئے، بدلی شراب کو ہونا، وہ پیالے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کلام میں زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ آپ یاد رکھیں کہ مر کر جانا ہے رب کی بارگاہ میں، کام آئیں گے صرف ہماری سرکار، صرف سرکار ہے۔ یہاں پر کوئی دوست آپ کا کتنا بھی جگری ہو، وہ بھی آپ کی قبر کی منزل میں آپ کو ساتھ نہیں دے گا۔ جو ساتھ دے گا محبت اور وفا انہی کے ساتھ کرو جو ساتھ دینے والا ہے، اور ان کی خاطر، ان سرکاروں کی خاطر اپنی زندگی کو ایسا بناؤ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے بنانے، جیسا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء کی اور سادات کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔